وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. صلی اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ بے حد کم ہے. بعدہ انبنت بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کی زندگی کا مقصد ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اس کی منشا، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. اور اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے فرامین موجود ہیں قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی شکل میں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی بندگی کب تک، کس طرح اور کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے. یہ تمام تر چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہیں. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک گوشہ گزارے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہمارا رب ہمارے کیا ہے، تاکہ ہمارا اور ہمارے رب کا رشتہ مضبوط ہو جائے، تاکہ ہمیں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، زندگی کا مقصد بتلا دیا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سے عظیم مواقع اور کیا ہے موقع فراہم کیے ہیں کہ انسان ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی کر کے، اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے، اللہ رب العالمین کی نوافل عبادات کا انجام دے کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر
अपने गुनाहों की मग़फ़िरत अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग सकता है। उन तमाम अजीम मौक़ों में से एक मौका अशरे ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन है, यानी जो महीना हमारे ऊपर अभी तारीख के एतबार से साया फगन है, उसके इब्तिदाई अय्याम हमारे ऊपर से गुजर रहे। लेकिन बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिन्हें इब्तिदाई अय्याम की क्या है अहमियत और फज़ीलत शायद मालूम हो। कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं इस अजीम मौके की बड़ी अहमियत और फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। इन अय्याम की अहमियत और फजीलत को जानने के लिए सबसे पहले रब का कुरान देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की यानी फज्र के वक्त की, व लयालिन अश्र, और 10 रातों की। जमहूर मुफस्सिरीन के नजदीक इन 10 रातों से मुराद ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं। और इन 10 दिनों की बड़ी फजीलत इसलिए भी हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खालिक़े कायनात है, जो मालिके कायनात है, जो रब्बे कायनात है, वो इन अय्याम की अहमियत को, इनकी फजीलत को बयान करते हुए वो कसम खा रहा है। वला यालिन अश्र की कसम है 10 रातों की, यानी इन अय्याम की बड़ी अहमियत और फजीलत है इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी अज़मत को बयान किया है। लिहाजा जब हमें ये बात मालूम हो जाए रब के कुरान की रोशनी में कि इन अय्याम की बड़ी अहमियत और फजीलत है, तो हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान भी देख लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या कहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अफ़ज़लु अय्यामिद दुन्या अय्यामुल अश्र, यानी अशर ज़ुल्हिज्जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुनिया के अंदर जितने भी दिन हैं उन तमाम तर दिनों में सबसे ज्यादा अज़मत वाले अगर कोई दिन है तो वो ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है, कीला वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाह वला क़ाला वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन अफ़रा वजहहु फित्तराब। अल्लाह के रसूल ने कहा, सबसे ज्यादा अज़मत और फजीलत वाले अगर कोई दिन तो वो ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, ए इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इतना अज़मत वाला नहीं है? अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मगर वो शख्स जो अपनी जान और माल के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलता है और वो शहीद हो जाता है। यानी 10 दिनों की इतनी अज़मत और फजीलत है कि इन 10 दिनों के अंदर एक इंसान अल्लाह का जिक्र करे, एक इंसान नवाफिल का इहतमाम करे, फराइज़ की अदायगी तो उसको करना है। इन तमाम तर अय्याम के अंदर अल्लाह को राजी करने वाले, अल्लाह को क्या राजी करने वाले अमाल वो अंजाम दे, वो अल्लाह की नजर में ज्यादा महबूब है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा महबूब है। वो शख्स फजीलत वाला हो जाएगा जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल के साथ शहीद हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा मिन अमलिन अस्का इंदल्लाहि वला आज़म अजरा मिन खैरि यअमलुहु फी अश्रिल अज़हा। अल्लाह के रसूल ने कहा, कोई भी अमल अल्लाह के नजदीक ज्यादा पाकीज़ा नहीं है, कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ बड़े अज़मत वाला और अज्र के एतबार से नहीं है, मगर वो अमल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए इन कुर्बानी वाले अय्याम में किए जाए। आइए मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को जानने के बाद हम अपने असलाफ का तर्ज अमल देखते हैं। असलाफ का तर्ज अमल ये होता, वो इन अय्याम के अंदर इतनी मेहनत और मशक्कत से अल्लाह की इबादत करते कि दूसरे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता। वो इबादत के अंदर जिंदगी गुजारते, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो जाए, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम राजी कर ले जाएं। बड़ी मेहनत और मशक्कत से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए इन अय्याम में खुसूसी तौर पर इबादत का एहतमाम करते। लिहाजा तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लोगों को कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान और अपने असलाफ का तर्ज अमल की रोशनी में ये पैगाम दिया जाता है, ये जो अय्याम हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं इनको यूं ही ज़ाया न जाने दो, इनको बर्बाद ना करो। इनकी अहमियत है, इनकी अफादियत है, इनकी फजीलत है। इन अय्याम में कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, इसलिए कि इबादत हमारी जिंदगी का मकसद है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत के लिए पैदा किया है। इन अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने वाले अमाल कसरत से करो। यही पैगाम
उम्मत मुहम्मदिया के लिए है, उम्मत मुहम्मदिया के लोगों की जिम्मेदारी है कि इन अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने वाले आमाल में कसरत से क्या है हिस्सा डालें और इतनी कसरत से इन अय्याम में नेक आमाल करें कि एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करें कि फला शख्स 4 रकात नवाफिल पढ़ रहा है, मैं उससे ज्यादा पढ़ूंगा। फला शख्स 15 मिनट तक बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है, मैं उससे ज्यादा बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करूंगा। फला शख्स आकर के नमाज की पाबंदी करता है, मैं उससे ज्यादा सवाब हासिल करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मस्जिद के अंदर आऊंगा, वुजू बनाऊंगा, पहले ही सब में आकर के अपना हिस्सा बनाऊंगा। ये तमाम तर जज्बा और शौक हमारे दिलों के अंदर इन अय्याम के अंदर पैदा होना चाहिए, क्योंकि इन अय्याम की बड़ी अहमियत और फजीलत है। इन अय्याम में हम जो भी अमल करेंगे अल्लाह की बारगाह में वो इतना मकबूल होगा कि इन अय्याम के चले जाने के बाद हम दीगर अय्याम में कोई अमल करेंगे वो इतना मकबूल और इतना पाकीज़ा नहीं होने वाला। इन अय्याम के अंदर खुसूसी इहतमाम करना है। ये तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान और हमारे असलाफ यानी सहाबा इकराम की तर्ज अमल की रोशनी में इन अय्याम की बड़ी अहमियत और फजीलत है, ये बात मालूम हो जाती है। अब इन अय्याम के अंदर हमें करना क्या है? सबसे पहले मैं कुछ अमाल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। इबादत हमारी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौके फराहम किए हैं, उन मौक़ों को गनीमत जानते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमें इबादत करना है। इबादत में कलमा पढ़ने के बाद सबसे अफजल इबादत पहले नंबर पर आती है नमाज। सबसे पहले नंबर पर आती है नमाज। हम नमाज के ताल्लुक से पहली तवज्जो दिलाएंगे कि लोगों, जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते उनके लिए हमारा संदेश, हमारा पैगाम और मैसेज ये है कि लोगों, खुदारा अपने आप को मसाजिद से जोड़ो और नमाज की पाबंदी करो, इसलिए कि तुम मोमिन मुसलमान हो, तुमने कलमा पढ़ा है। कल क़यामत के रोज अगर तुम्हारे नमाज छोड़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में ठोक दे तो तुम भी यही ऐलान करोगे। पूछने वाले पूछेंगे क्यों तुम्हें जहन्नम के अंदर फेंक दिया गया? तुम्हारी जबान से यही आवाज निकलेगी, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, हम नमाज की पाबंदी नहीं करते थे, लिहाजा जहन्नम में जाने से बचना है तो इस दुनिया के अंदर नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी आम 11 महीनों के अंदर नहीं, आम 12 महीनों के अंदर नहीं, आम 365 दिनों के अंदर नहीं, बल्कि हर लम्हा जब भी नमाज का वक्त हो जाए और हम जीवित हैं, हमारी जिंदगी की सांस चल रही है, हम बालिग हैं, बिला उज़्र शरई हम पर नमाज का है माफ नहीं है, बीमार है नमाज माफ नहीं है। ये लोगों सोचने की बात है, आज जो सही सलामत बैठे हुए, जिनकी सेहत और तंदुरुस्ती सलामत है, जिनका सब कुछ सलामत है, वो उसके बावजूद नमाज से दूर है। क्या उन्हें नहीं सोचना चाहिए? नमाज एक ऐसी इबादत जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद मकामात पर कहा कि लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगाम देता है नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। और उम्मत मुहम्मदिया के लोग नमाज से दूर चले जा रहे हैं। लिहाजा तमाम लोगों को मेरा पैगाम ये है, मेरी आरज़ू ये है कि लोगों, मैं तुम्हें जो पैगाम दे रहा हूँ इसकी रोशनी में कुरान मौजूद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान शाहिद है, अपने आप को नमाजी बनाओ। नमाज जैसी इबादत आपका अमल अगर ठीक हो जाता है, बाकी तमाम अमाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब हो जाओगे। नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज के लिए जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके लिए ये अमल की तरगीब दिलाना है कि वो पहले आने की कोशिश करें, वो जमात से नमाज की अदायगी करने की कोशिश करें और तकबीर ऊला से नमाज पढ़ने की कोशिश करें। इन अय्याम में जितने भी अमल कर ले जाएंगे वो तमाम तर अमाल दीगर अय्याम से कहीं ज्यादा अज़मत वाले हो जाएंगे। लिहाजा इन अय्याम में नमाज की पाबंदी करने वाले लोग और जज्बे और शौक के साथ नमाज की पाबंदी करें। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनके लिए पैगाम यह है कि खुदारा नमाज के पाबंद हो जाओ, नमाज पढ़ने वाले बन जाओ। ये पैगाम है, ये संदेश है। ए मोमिनो मुसलमानों, इंशाअल्लाह ये अहद करके जाएंगे आज से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तेरे लिए नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके बाद हमें क्या करना है? हमें इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को कसरत से याद करना है। इन अय्याम में बड़ी फजीलत है। अगर हमारी ज़बान से एक मर्तबा सुब्हानल्लाह निकल जाता है, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता है, एक मर्तबा अल्लाहु अकबर निकल जाता है, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह निकल जाता है, हम इन अय्याम में इन अज़कार का जो मकाम
اور ثواب اللہ سے پالیں گے، دیگر ایام میں نہیں ملنے والا۔ لہٰذا ان ایام میں کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان یہ ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فی هذه الایام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عظمت والا عمل ان دنوں کے اندر کیے جانے والا عمل ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ اللہ کے رسول نے کہا کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کہو۔ ان مہینوں ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو، یعنی اللہ اکبر کہو۔ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرو، یعنی الحمدللہ کہو۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام میں جو عمل کرنے کی ترغیب دی ہے وہ کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کریں گے کہ یا الہی بڑی لاپرواہی کی زندگی گزاری ہے۔ آج ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ان ایام کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ہم مومن مسلمان ہیں، نبی کے فرمان کو کمزور نہیں سمجھتے، نبی کے فرمان کو کیا ہے ہم حقیر نہیں سمجھتے، نبی کے فرمان پر اپنی جان کی قربانی دینے والے ہم لوگ ہیں، تو ہم ان ایام میں ضرور انشاءاللہ عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور فائدہ کیا ہوگا یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں تو ان کا فائدہ کیا ہے، ذکر و اذکار کرتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے، نوافل پڑھتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی پر چلتے ہیں۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، حدیث قدسی اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ لوگوں میں اعلان کرتا ہوں اپنے ولی کے خلاف، جو میرا ولی ہے اس سے جو لوگ کیا ہے دشمنی برتتے ہیں اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کا ولی کون بن سکتا ہے؟ ہر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے بتلائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین کا دوست ہے، اللہ رب العالمین کا اس کو ساتھ میسر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو کہہ دیا کہ میں اپنے ولی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جو میرے ولی سے میرے دوست سے مخالفت کرتا ہے، دشمنی برتتا ہے، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب فرائض کی ادائیگی کے ساتھ حاصل کرتا ہے، یعنی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہم ادا کریں تو اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریبی بن جائیں۔ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، رمضان کے مہینے کے اندر ہم روزہ رکھیں تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، نصاب کو پہنچتے ہیں زکوٰۃ نکال دیں، اللہ کے قریبی بن جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے آگے، اس کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ جو ایام ہیں بڑی اہمیت اور فضیلت والے ہیں، اگر ان ایام میں ہم اور آپ نوافل کا فرائض کا اہتمام کریں گے تو کیا اللہ رب العالمین کا قرب حاصل نہیں ہوگا؟ یقین ہوگا۔ اور یہ تو وہ ایام ہیں جو دیگر ایام سے زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت یعنی جو ہمارے اوپر فرض ہے اس کو اچھے طریقے سے انجام دیں گے اور دیگر نوافل کا اہتمام کریں گے تو بالیقین اللہ رب العالمین کے ہم قریبی ہو جائیں گے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے جب بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اور دنیا کے لوگوں خاص کر مومن مسلمانوں، ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، یقین ہے، ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر۔ اللہ جس کا دوست ہو جائے، جس سے اللہ محبت کرے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے جب بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں۔ وہ بندہ اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہیں جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارنے لگتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے کہ جب بندہ اس کنڈیشن میں، اس حالت میں مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ آج ہم سب بیٹھے ہیں بڑی بری حالتیں لے کر کے،
کہ ہمارے اوپر جو آج برے حالات منڈلا رہے ہیں اور یہ جو برے دور سے ہم گزر رہے ہیں، کیا ہم سب اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، لیکن قبول نہیں ہوتی ہے۔ قبول ہونے کے لیے ہمارا اور اللہ رب العالمین کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، اور بہترین موقع ہے ایام میں فرائض کی ادائیگی کر کے، نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کر کے، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ اچھا کر کے اللہ سے سوال کرو اور مانگو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہر ایک سوال کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا، پھر بندہ جس چیز سے مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ اور ہم آپ کو پھر یہ کہیں گے، ان ایام میں اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے اچھا کرنے کے بعد دنیا کا سوال نہ کیجیے گا، جنت کا سوال کیجیے گا۔ جنت اگر اللہ رب العالمین نے عطا کر دی، پھر اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ان ایام میں اگر اللہ رب العالمین موقع دے تو سب سے پہلے سوال کرنا، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے جہنم سے پناہ دے دینا۔ اگر جہنم سے نجات مل گئی، دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی ہے یا نہیں؟ فرائض کی ادائیگی کرے، نوافل کا اہتمام کرے، بندہ اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرنے لگے، اور بندہ اللہ سے سوال کرے تو اللہ رب العالمین عطا کر دے۔ اور اسی طریقے سے جب بندہ اللہ رب العالمین سے کسی چیز سے پناہ چاہے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ عطا کر دے۔ یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اسی طریقے سے ذکر و اذکار کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے، یقول اللہ تعالی عز وجل انا ان ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ ہمارا اللہ کے تعلق، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا گمان ہے؟ کیا ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ ہے؟ اگر گمان ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند پائیں گے۔ اگر ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے تو ہم یقین اللہ کو ہر چیز پر قادر پائیں گے۔ اگر ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ رب العالمین ان دنیا کے تمام تر ظالموں کو نیست و نابود کرنے والا ہے، یقین اس وقت کا انتظار کیجیے اللہ ان سب کو نیست و نابود کر دے گا۔ گمان ہونا چاہیے، جیسا بندہ اللہ کے تعلق سے گمان کرے گا اللہ تعالیٰ کو ویسا پائے گا۔ اب انسان اللہ کے تعلق سے ایسا گمان نہیں رکھتا کہ اللہ مجھے شفا دے گا، تو اللہ تعالیٰ کبھی شفا دینے والا نہیں۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے گمان نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اولاد نہیں دے گا۔ اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے آپ راستے سے بیٹھا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین اور بھروسہ اور اتنا گمان نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیماری سے شفا دے دے گا۔ وہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے چکر لگاتے ہیں، اللہ کے در میں آ کر کے اللہ سے مانگتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں یہ بھروسہ یقین کے ساتھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یقین ہے، ہمارا گمان ہے کہ تو نے ہمیں بیماری کے اندر مبتلا کیا ہے، تو ہی ہمیں بیماری سے شفا دینے والا ہے۔ اگر ہم اس آرزو امید کے ساتھ اللہ کے دربار میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری جھولیاں بھی بھر دے گا، ہمیں بیماریوں سے شفا بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تو بندے کے گمان کے مطابق ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے حدیث قدسی، جب بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ آج اگر ہمیں کوئی دنیا کا بڑا عہدیدار یاد کرے ہم تو پھولے نہیں سمائیں گے، دنیا کے ایک شخص کو خوشخبری دے کے دیکھو مودی جی نے ہم کو یاد کیا ہے، فلاں نے ہم کو یاد کیا ہے، فلاں نے ہم کو یاد کیا ہے نا، لیکن اس بندے کا کیا مقام ہوگا جس بندے کو اللہ رب العالمین اپنے نفس میں یاد کرے؟ اور کس کو یاد کرتا ہے؟ جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر، بڑی محفل میں بیٹھ کر بھی اللہ 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 کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہے۔ فضیلت ہے یا نہیں؟ اور جس کو اللہ یاد کرے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے یہ۔ ہم ان چیزوں کو کیا ہے حقیر سمجھتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کر کے دیکھیے اپنی زندگی کے اندر انشاءاللہ تبدیلی نظر آئے گی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، جب بندہ محفل کے اندر کسی مجلس کے اندر مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل اور مجلس کے اندر اسے یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے درمیان میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب بندہ ایک بارش میں میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، جب بندہ چلتا ہے میری طرف میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اس سے بڑی عظمت اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔ جن کو جانکاری ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو جانکاری نہیں ہے۔ اگر آج جانکاری ہو جانے کے بعد، علم میں آ جانے کے بعد اگر ہم عمل کریں انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو آئے گی نا؟ تو انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی کے اندر یہ عمل شروع کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، فرض نماز کی، نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیجیے،
اور اللہ رب العالمین کو ہر لمحہ ہر گھڑی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے جب چاہا جس وقت موقع ملے اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کو آپ ہر بگڑی بنانے والا پائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات کی تاکید کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لوگوں غور سے سننے کی بات ہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان, ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کی تعریف میں سبحان اللہ کہتا ہے اور والحمدللہ کہتا ہے یا صرف الحمدللہ کہتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان, یہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے. والحمدللہ تملأ المیزان, اے لوگوں ترازو کو, نیکیوں کے ترازو کو یہ الحمدللہ کہنا ثواب سے بھر دیتا ہے. اور سبحان اللہ والحمدللہ, اور یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ تملعانی او تملع ما بین السماوات والارض, آسمان و زمین کے درمیان کا جو خلا ہے, جو خالی حصہ ہے, یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے بھر جایا کرتا ہے. کس سے؟ ثواب سے. صرف سبحان اللہ کہیں, الحمدللہ کہیں, یہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جو خلا ہے یہ ثواب سے بھر جائے, اور اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ مجھے لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. جس بھی چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے, دنیا کی تمام تر چیزوں میں شامل ہیں, سونا چاندی مال و زر دھن دولت سب کچھ, جس پر سورج طلوع ہوتا ہے, ان تمام تر چیزوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں یہ کہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, میں یہ کہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, میں یہ کہوں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے, میں یہ کہوں کہ اللہ کی ذات پاک ہے. یعنی سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر کہنا مجھے زیادہ محبوب ہے دنیا کی ان تمام تر چیزوں سے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما علی الارض رجل یقول, اس دھرتی پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کیا لا الہ الا اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا رجل الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو كانت مثل زبد البحر. غور سے سننے کی حدیث, 5 کلمات کہنا ہے. اس دھرتی پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ 5 کلمات کا ورد کرے اور اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے. یعنی وہ لا الہ الا اللہ کہے, سبحان اللہ کہے, والحمدللہ کہے, واللہ اکبر کہے, اور ولا حول ولا قوة الا باللہ کہے. ان کلمات کی کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی عظمت والے یہ کلمات ہیں. ان ایام میں جن کی اہمیت اور فضیلت ہے, اگر ان ایام میں ہم ان کا ورد کریں گے تب تو ثواب اور زیادہ مل جائے گا. وہ تو عام ذکر و اذکار کی فضیلت ہے, ان ایام میں خصوصی طور سے اللہ کا ذکر کریں گے تو ہماری اہمیت اور افادیت اور بڑھ جائے گی. سمجھنے کی بات ہے. ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ان ایام کے اندر وہ تمام تر عبادات اکٹھی ہوتی ہیں, جمع ہو جاتی ہیں, جو دیگر ایام میں نہیں ہوتی. ان ایام کے اندر نماز کی پابندی ہے, ان ایام کے اندر ذکر و اذکار ہے, ان ایام کے اندر روزہ ہے, ان ایام کے اندر صدقہ ہے, ان ایام کے اندر قربانی ہے, ان ایام کے اندر حج ہے. ان ایام کے اندر اتنی ساری عبادات ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں, اس لیے ان کی اہمیت اور فضیلت ہے. یہ چیز جانی, ہمیں کرنا کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے, نوافل کا اہتمام کرنا ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے, اور کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے. ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ کرنے سے کسی کا مال گھٹتا نہیں ہے. اور جن ایام کی اہمیت اور فضیلت ہو, اگر انسان ان ایام میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صدقہ کرے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جایا کرتی ہے. اسی طریقے سے ہمیں کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دینا ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا ہے. جس طریقے سے ان ایام کے اندر اعمال صالحہ کرنے کی فضیلت اور ثواب بڑھ جاتا ہے, اسی طریقے سے کسی کو دکھ درد پہنچانے اور کسی گناہ کے اندر اپنی زندگی گزارنے کا عذاب بھی ڈبل ہو جایا کرتا ہے. ایک طرف ثواب کے
नेक आमाल सालिहा करनी है, तमाम नेकियों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, तो दूसरी तरफ अपने आप को बुराइयों से बचाना है। और खासकर इन अय्याम में मशहूर तकबीरात का विर्द करते रहना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। चलते फिरते जहां जिस वक्त मौका मिले, जहां हैं आप, उन तमाम तर मराहिल में आप इन तकबीरात का जिक्र करें, इसलिए कि हमारे असलाफ का अमल रहा कि वो वकान इब्न उमर व अबू हुरैरा यखरुजान इला सूक व युकब्बिरान व युकब्बिरु अन्नास बितकबीरिहिमा। ये सही बुखारी की रिवायत है। थे अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा निकल जाते बाजारों की तरफ इन अय्याम में और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करते, तकबीरात का विर्द करते, लोग उनको देखते तो वो भी तकबीरात का एहतमाम करते। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है, जहां हम तस्बीहात में अपना हिस्सा डालेंगे, तकबीरात में भी हमें अपना हिस्सा डालना है और इन तकबीरात का विर्द करना है। अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बतलाए गए तरीके के मुताबिक जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल गुजारेंगे, फिर यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम करीब हो जाएंगे। और जब अल्लाह से करीब हो जाएंगे, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, अल्लाह की ज़ात पर हमने ईमान लाए हैं कि हमें फिर अल्लाह की ज़ात पर हमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई मायूसी नहीं होगी। अल्लाह हमारे साथ हर लम्हा, हर घड़ी इंशाअल्लाह साथ खड़ा होगा। जरूरत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बतलाए गए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें, अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारें, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की रोशनी में जिन नेकियों की तरफ तरगीब जिन घड़ियों के अंदर दिलाई जाती है, उन घड़ी, उन लम्हात, उन दिनों में मोहम्मद रसूलुल्लाह के बतलाए गए तरीके के मुताबिक नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिल यकीन हम अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह।